ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم، احسان اور عنایت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کا صدقہ ہے، جن کی توفیق اور رحمت سے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس دین متین کا ماننے والا بنایا کہ جس کا مالک اکرم اور جس رب کریم کا دین ہے وہ رب رحمت ہے، اور جس محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا جو اس دین کو لانے والے بنے وہ نبی رحمت للعالمین ہیں، اور ان کا پیغام رحمت و امن ہے۔ آج کا موضوع ہمارا سلسلہ ہے وجوہات محبت چل رہا تھا، چونکہ اب ربیع الثانی شریف کا مہینہ آیا، اس کے لیے ہم نے ربیع الثانی شریف کی مناسبت سے آج کا موضوع کرامت کی حقیقت، شان ولایت اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 جگہ سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کرامت ہے، اب اس پر آج کل ایسی باتیں کریٹ کی جا رہی ہیں کہ شاید یہ ڈکوسلے ہیں، پروڈکشن ہے، اس کا تعلق سچ سے نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یا یہ افترا پردازی ہے، اور اس طرح کی باتیں، اور بہت سی باتیں حضور غوث پاک کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ کوئی شک نہیں منسوب شدہ ہیں، مگر اصل کے اندر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بالخصوص اور کرامت اولیاء کا انکار کلیتاً کرنا قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعی کا انکار ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کثرت کے ساتھ کرامت اولیاء بیان ہوا ہے، اور اولیاء سے جو کرامت ہوتی ہے وہ اس نبی جس کے وہ امتی ہوتے ہیں ان کے معجزوں کا تسلسل ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں اگر سوال آ جائے کہ کیا واقعی اتنی شان والے اللہ کے ولی ہیں، بالکل اللہ نے اپنے محبوبوں کی شانوں کو ایسا ہی بنایا ہے۔ آج ہم اس پر بات کروں گا اور سمجھ لگ جائے کہ یہ حقیقت کیا ہے، اور پھر حضور غوث الاعظم شہنشاہ بغداد، شہنشاہ ولایت کے سرتاج اعلیٰ، شہباز لا مکانی، زبدۃ العاشقین، آپ جو ہیں آپ کی شخصیت پر کس کس نے کلام نہیں کیا؟ تو میں نے قرآن مجید کی آیات 2 جگہ سے پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف،
وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے، ان کے اندر خوف طاری نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون۔ اور جب سب غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، رب کریم نے بتایا وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان پر غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ الحدید 57 نمبر سورہ، فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، قیامت والے دن ان کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا آقا علیہ السلام کے اوپر قرآن جو اتارا، فرمایا اس دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کی شان یہ ہوگی، نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، وہ خود نور والے ہوں گے۔ اور یہ بھی ذکر حدیث میں آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نہ شہید ہوں گے نہ انبیاء ہوں گے، مگر وہ نور کے ممبروں پر مسند نشین ہوں گے، اور شہداء اور انبیاء ان کے بارے میں رش کر کے پوچھیں گے، مالک ہمیں تو نے مالک کریم نبوت عطا فرمائی، اور مالک کریم ہم نے تیری راہ میں جسم کٹایا، تیری خاطر اپنی جان تیرے سپرد کر دی، تو نے یہ مقام دیا، یہ کون ہے جو نہ نبی ہے نہ شہید؟ رب فرمائے گا یہ میری خاطر میرا ذکر کرنے والے ہیں، اور نور کے ممبروں پر مسند نشین ہوں گے۔ کس پر؟ نور لائٹ کو کہتے ہیں، تو اگر تب لائٹنگ جائز ہوگی ان پر، لائٹ والے ہوں گے، نور کے ممبر ہوں گے جن سے لائٹیں نکل رہی ہوں گی، تو اگر تب لائٹنگ جائز ہے تو اب لائٹنگ جائز کیوں نہیں ہے؟ اب بھی وہ نور والے ہیں، جو تب نور والے ہوں گے وہ اب بھی نور والے ہیں۔ رب نے ٹائٹل دے دیا اپنے معبود کے صدقے۔ تو اولیاء اللہ، اب ولی کے بے شمار معنی ہیں، میں چند معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ولی ولایت کا معنی کسی چیز کا انتظام کرنا بھی ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو انتظام کرنے والا ہوتا ہے۔ کس کا؟ وہ انتظام کرتا ہے مخلوق کا خالق سے رابطہ نبوت کے طریق پر، وہ انتظام کرتا ہے اپنی ذاتی اصلاح کو معاشرے کی اصلاح تک، وہ اپنا ذاتی تزکیہ کو معاشرے کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے طریق نبوت پر، سنت نبوت پر، اتباع نبوت میں۔ اور ولی بمانا فاعل ہو جائے تو منتظم اور متصرف، یعنی اس کو صلاحیت مل جاتی ہے کہ وہ متصرف ہو جاتا ہے، لوگوں کو بانٹنے والا بن جاتا ہے، لوگوں کو دینے والا بن جاتا ہے، لوگوں کو عطا کرنے والا بن جاتا ہے، لوگوں کی جھولیاں اللہ کی عطا سے بھرنے والا بن جاتا ہے، ان کے دکھوں کو دور کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر مومن کا معنی یہ بھی ہے، ولی کا ایک معنی یہ بھی ہے جس کو اللہ کی ذات کی معرفت اور قربت بطریق نبوت مصطفیٰ مل جاتی ہے، کہ وہ اپنے رب کے قرب والا ہو جاتا ہے، اور اپنے قلب اور قالب میں وہ اپنی ذات کے بجائے اس ذات کے احکام کو نافذ کر لیتا ہے، اور جب وہ اپنی ذات کا پردہ اتار کر رنگ مصطفیٰ میں رب کی جانب توجہ کرتا ہے تو اسے رب کی قربت مل جاتی ہے۔ اسی طرح پھر ولی کے اصطلاحی معنی بھی ہیں۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسعود بن عمر تفتزانی جن کی وصال 793 ہجری کا ہے، وہ لکھتے ہیں ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت والا ہوتا ہے، جس کو اقبال نہیں آشنائی سے، اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ جو لذت آشنائی ہے اس کا نام ہی معرفت ہے، جس کو اس کی ذات کی معرفت مل جائے، جس کو اس کے ذکر کی لذت مل جائے، جس کو اس کے دیدار طلب کی تڑپ مل جائے، جو اپنے آپ کو اس لیے سنوارے کہ میری مالک سے ملاقات ہونی ہے،
جو اپنے آپ کو اس لیے حسن خلق سے مرصع رکھے کہ میں نے اپنے رذائل اخلاق سے بچنا ہے کہ میں حسن خلق والا ہو کر اپنے رب کی قربت کو پا سکوں، اپنے رب کی معیت کو پا سکوں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو ہو سکوں، تو وہ ولی ہوتا ہے۔ اور پھر ولی وہ ہوتا ہے جو دائمی عبادت کرتا ہے، یعنی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جو شریعت کا پابند نہیں وہ ولی نہیں، یاد رکھ لیں۔ ہر قسم کے گناہوں سے مجتنب بچنے والا رہتا ہے، لذات و شہوات میں ذات نہیں رہتی بلکہ صرف اس کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ اور پھر علامہ ابن حجر اسقلانی نے ولی کی تعریف فرمائی۔ آپ کا وصال 852 ہجری کا ہے، شرح صحیح، یہ شرح بخاری والے علامہ ابن حجر اسقلانی جن کی فتح الباری بڑی مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں ولی سے مراد وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو جائے، ہائے ہائے، جسے عالم باللہ ہو جائے، مطلب جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم قال، علم شریعت کے ساتھ ساتھ حضور کے سینہ علم سے جو نور منور ملتا ہے، جسے علم لدنی کہتے ہیں، جو صرف بتانے والا نہیں دیکھنے دکھانے والا ہو جاتا ہے، اور اتنا اپنے آپ کو سیکل کر لیتا ہے، اتنی صفائی کر لیتا ہے، اتنا خود کو مزکا کر لیتا ہے، اتنا صاف ستھرا کر لیتا ہے کہ وہ عالم باللہ ہو جاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ عبادت گزار رہتا ہے، خلوص والا۔ یہ خالصیت چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ اس کی اہمیت سمجھنی ہو تو شیطان نے رب سے کہا مالک فبعزت، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے لوگوں کو لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کر لوں گا۔ رب نے کہا کر لے کر لے، یاد رکھ جو میرے اخلاص والے ہوں گے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ولایت کی پہلی کنجی خلوص ہے، تزکیہ، بیداری اور خلوص ہے۔ پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، انہوں نے کمال تعریف فرمائی، فرماتے ولی کا لفظ فعیل کے وزن پر ہے بمعنی مفعول، یعنی وہ شخص جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یعنی جس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، ہائے تو اللہ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، ہائے 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 سبحان اللہ۔ اور یوں مانا کرتے ہیں وہ شخص جس کے کاموں کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے اور ایک لحظہ کے لیے بھی اسے اس کے نفس کے سپرد نہیں ہونے دیتا، وہ ولی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیک لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس طرح ہمارے عقیدہ کے امام ہیں امام ابو الحسن الماوردی، وہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی ہوتے ہیں۔ اس ولایت کی انتہا دیکھنی ہو تو کربلا کافی ہے، جو رب کی تقدیر پہ راضی ہوتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال اکثر سنایا کرتا ہوں، حضرت شقیق بلخی حضرت امام جعفر صادق سے ملنے آئے اور پوچھا آل رسول بتائیے، شہزادگان رسول آقا کے شہزادے یہ بتائیں مجھے کوئی وصیت اور نصیحت فرمائیں۔ آپ نے پوچھا شقیق فتوت کسے کہتے ہیں؟ جوانی، جوانمردی اور بہادری کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہمارے ہاں فتوت یہ ہے مل جائے تو صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کیونکہ مقام اس فائز تھے، اعلیٰ مقام پر، تربیت بھی ویسی فرمائی، کہا شقیق یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، ہمارے تو مدینے کے کتوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، پوچھا حضور پھر آپ کے ہاں فتوت کیا ہے؟ فرمایا مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ پوچھا حضور اس کا کیا مطلب؟
کہا بتانا یہ چاہتا ہوں، مل جائے تو فوراً دیتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ ہو کر اس سے توجہ ہٹ نہ جائے، اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں کہ مالک نہ ملے گا نہ حساب ہوگا، اتنی دیر تیری جانب متوجہ رہیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، ہم کس دنیا میں گم ہیں، اور ان لوگوں کی ہستی دیکھیں، ان کا بھی مقام دیکھ لیں، ان کی کائنات بھی دیکھ کے، اور ہماری دنیا دو اور دو چار روٹیوں سے آگے نہیں جاتی۔ ایسے ہی تو نام نہیں ہوتے نا، یہ ولی ہیں۔ فرمایا وہ لوگ، وہ بھی ولی کی تعریفیں فرمائی امام ابو الحسن ماوردی رحمۃ اللہ علیہ، 450 ہجری میں ان کا وصال۔ فرمایا وہ لوگ جن کے کام ہمیشہ حق کی موافقت میں ہوتے ہیں، اور فرمایا وہ لوگوں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ صرف اس کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ان کا عالم ہوتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کی شان کے متعلق بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرمایا حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت، فرمایا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میرے اولیاء میرے بندے اور میرے محبوب ہیں، یہ میری مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اب آتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت کی طرف۔ مضمون پھر کسی اور طرف چل پڑے گا، فضائل پہ چاہ رہا تھا، کرامت پہ آ جائیں واپس تیزی کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے حق میں جہاد کرتے ہیں۔ اب یہاں جہاد سے مراد جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، اور جہادن کبیرہ، جہاد اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی نفس کے ساتھ یوں جہاد کیا جائے کہ اس کو رب کی خواہش اور رب کے حکم کے تابع کیا جائے، اپنی خواہش پہ نہ رہے۔ اس کی مثال سمجھنی ہے آپ نے؟ آئیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ، اقلیم ولایت، آپ کی ذات مطہرہ، جنگ ہو رہی ہے، دشمن کو زیر کر کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اپنی تلوار ذوالفقار سیف چلانے لگے، اور اچانک اس نے اپنی طرف سے نفرت کی انتہا کرتے ہوئے آخری حربہ استعمال کیا، اور اس نے ان کے منہ پر تھوکنے کی جسارت کی۔ مولا علی المرتضیٰ اٹھ کر نیچے آ گئے، نیچے آ گئے، فرمایا جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا جب تک میں پہلے لڑ رہا تھا تو میری لڑائی تیرے لیے، تیرے ساتھ اللہ کی خاطر تھی، اب جب تم نے تھوکا تو اس میں میری ذات شامل ہو گئی۔ علی اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں لڑتا، جاؤ۔ ہم ان کے ماننے والے بنتے ہیں، یہ بات ہم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات، جب آپ پر بہتان لگانے کی کوشش کی گئی، جس کا اعلان برات رب نے سورہ نور میں خود فرمایا، میرے محبوب کی زوجہ ایسی نہیں ہے، وہ پاک پاکیزہ ہیں، جن کی برات کا اظہار رب نے جن کے لیے قرآن میں آیتیں اتاری، ان کا جب یہ بہتان لگا تو عبداللہ ابن ابی نے یہ سارا چیز اٹھائی تھی، لعین نے، رئیس المنافقین نے، اس میں حضرت حسان بن ثابت بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو حضرت حسان بن ثابت کا سیدہ عائشہ صدیقہ ذکر کرتی تو لوگ کہتے یہ بھی شامل تھے ان میں، فرماتے میری ذات کو چھوڑو، حسان اس لیے اچھا اور بہتر ہے، یہ میرے محبوب کا اپنے شیروں سے دفاع کرتا تھا، میری ذاتی کوئی بات نہیں۔ ہمارے اندر یہ بات ہے، معاف کرنا، پیار کرنا، چلو اور نہیں، حضور کا امتی تو ہے نا، پتہ نہیں میں اس کے ساتھ سڑک چلتے ہی نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، نقصان ہو گیا، کمی ہو گئی، کچھ ہو گیا،
اب کہیں گے یہ عجیب بات کر رہے ہیں، ہاں پوچھے تو صحیح، اس طرح دھیان کریں نا ذرا، حضور کا امتی تو ہے نا۔ اگر یہ نیت ذہن میں آ جائے تو ہمارے افعال بدل جائیں گے کہ نہیں؟ صوفیاء یہی کرتے ہیں، عبادات کے ساتھ اعمال ایسے رکھتے ہیں جس کو اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس طرح ہو جائے تو فرمایا جو میرے لیے جدوجہد والے بن جاتے ہیں، میرے لیے محنت والے بنتے ہیں، تو جو میری راہ میں محنت کرے، اگر باغبان اپنے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے وہاں بیج بوئے، اس کی گوڈی کرے، اس کو پانی دے، تو میں اسے خالی نہیں رہنے دیتا۔ تو جو میری خاطر عبادت کرے، وقت گزارے، تزکیہ نفس کرے اور خالصتاً میرا ہو جائے، تو پھر میں اسے خالی کیسے رہنے دوں؟ جب میں اس کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا تو اس کا اجر ضائع کیسے ہونے دوں جس کی عبادت، جس کے معاملات میری خاطر ہو گئے۔ کہتا ہے پھر جب وہ میرا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ جب وہ میرا بن جاتا ہے تو جو میرا خزانے ہیں اس کا ہاتھ میرے خزانوں کی جیب میں ہوتا ہے، وہ لوگوں کے خزانوں سے منہ موڑ کر جب میرے خزانوں کی طرف دیکھتا ہے اور مجھ سے طلب کر کر عوام اور مخلوق میں بانٹتا ہے، میں بھی کہتا ہوں بانٹتا جا، چونکہ تو میرا ہے اس لیے اب یہ سب کچھ تیرا ہے، لے جا۔ یہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم ہے، رب نے یہی کہا لَنَہْدِیَنَّھُم سُبُلَنَا، پھر ہم اپنی راہ کی طرف اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں، پھر وہ ہماری ذات کا، ہمارے دیدار کا، ہمارے قربت کا، ہماری محبت کا، ہماری چاہت کا، ہمارے عشق کا، ہماری نسبت کا مسافر بن جاتا ہے۔ تو جب وہ ہمارا مسافر بن جاتا ہے تو جو ہماری طرف رغبت والا ہو جاتا ہے، رب کہتا ہے میں بھی اس کی طرف راغب ہو جاتا ہوں۔ اور رب کی رغبت کی نشانی یہ ہے کہ رب کریم اس کا ڈنکا چار دانگے عالم میں مچا دیتا ہے، چار دانگے عالم میں۔ آئیں اس حوالے سے اب آتے ہیں، پھر ان سے وہ کرامت نکلتی ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، کرامت جو ہے یہ چیز قرآن و حدیث سے ایک تو ثابت شدہ ہے، اور کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت جو ہے یوں سمجھیں کہ ولیوں کے بلوغت کی نشانی ہوتی ہے۔ جب کوئی بالغ ہوتا ہے تو پسند نہیں کرتا کہ اس سے وہ چیز نکلے، ظاہر ہو، اس سے سرزد ہو، مگر وہ بالغ ہے، وہ بالغ اور مرد ہونے کی نشانی ہو گئی۔ خواتین کے ساتھ بھی ایسے، اور ولی بھی یہی ہوتا ہے، وہ چاہتا نہیں پتہ لگے، مگر رب چاہتا ہے پتہ لگے کہ اب میرا ولی یہ ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کیونکہ اس نے اپنی ذات کی نفی کی ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں ہواؤں میں اڑ کے دکھاؤں دادا سرکار کی طرح، وہ جوگی اڑتا ہے نا تو بس کہتے ہیں بھئی اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے پتہ لگے تو ہوا میں اڑتا ہے، تو اڑ رہا ہے، یہ کام تو میری جوتی بھی کر لیتی، یہ لے میری جوتی بھی کر لیتی، یہ لو، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب جوتیوں کا یہ عالم ہے پرواز کا تو ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا پرواز کا؟ اب آئیں قرآن و حدیث میں کیا یہ کرامات کا ذکر بھی موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے۔ آئیں میں اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کو آیات دیتا ہوں اور واقعات قرآن سے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران پہ آ جائیں۔ سورہ آل عمران میں کیا ذکر آیا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سیدنا زکریا علیہ السلام کی آپ خالو لگتے تھے، خالو لگتے تھے ان کے، تو وہ ان کو ایک دروازے میں بند کر کے چلے گئے اور واپس کافی دنوں کے بعد آئے، اور جب واپس آئے قرآن کہتے ہیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور جب میرا زکریا اس محراب میں داخل ہوئے وجد عندہا رزقا، اور انہوں نے وہاں رزق دیکھا، پھل دیکھے اور بے موسمی پھل دیکھے، یعنی اگر سردیاں تھی تو گرمیوں کے پھل دیکھے، گرمیاں تھی تو سردیوں کے پھل دیکھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا،
مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اب دیکھیں وہ اپنی ذات کی طرف یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ میری کرامت ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ ولی کبھی بھی اپنی طرف نسبت نہیں کرتا، وہ یہی کہتا ہے میرے اللہ کا اور اس کے حبیب کا کرم ہوا ہے، میری کوئی اوقات نہیں۔ جو یہ کہے، معذرت کے ساتھ میں جلدی سے جملہ کہتا ہوں، میں اے کر داں گا، میں لت بن داں گا، یاد رکھنا وہ ولی کی واؤ پر بھی نہیں پہنچا۔ ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ لوگوں کے ایپور پر پردہ رکھ کر ان سے پیار کرتا ہے اور ان کو رب کے قریب کرتا ہے۔ کیوں؟ گندا کپڑا دھوبی کے پاس ہی آتا ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں جاتا نا۔ اگر دھوبی بھی یہ کہ گندا ہے تو دھوئے گا کون؟ یہ رب کے محبوب کے وہ اولیاء ہوتے ہیں جو ہم جیسی گندی روحوں کو دھونے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا وجد عندها رزقا، کہاں سے آیا؟ قال هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ولایت اور کرامت سیدہ مریم کا ذکر قرآن میں آیا کہ نہ آیا؟ میں صرف قرآن سنا رہا ہوں، کوئی شرح نہیں کر رہا۔ اور وہاں کھڑے ہو کر سیدنا زکریا نے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مالک مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، اور انک سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ 90 سال سے زائد عمر ہو چکی سیدنا زکریا کی، کیا 90 سالوں میں پہلے کبھی دعا مانگی نہیں ہوگی؟ اسی مقام پر دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ پتہ لگا ولی کے پاس آنا، نبی اس لیے آ رہے ہیں اللہ کے رتبے میں نبی بنے ہیں، مگر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں ولی کے کرنے سے شریعت نہیں بنتی، وہ استحباب مستحب رہتا ہے، وہ عمل مستحب رہتا ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں، مگر نبی کے کرنے سے شریعت بنتی ہے۔ رب کے نبی نے کر کے بتایا کہ رب کے محبوبوں کی نسبت سے رب سے اولاد مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ آؤ کہاں لکھا ہے؟ آئیں بتاتے ہیں۔ یہ تو کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں کہ دادا صاحب بیٹے دیتے ہیں، حضور غوث پاک بیٹے دیتے ہیں، سلطان باؤ بیٹے دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے نکال دے اپنے ذہن سے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، مگر وہ دیتا اپنے محبوبوں کے ذریعے ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے میرے محبوبوں کا پتہ لگے کہ میرے محبوبوں کی شان کیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتا، وہ اس کے ذریعے اپنے محبوبوں کی شان بتانا چاہتا ہے۔ مجھے بتائیں کیا پڑھی اسے؟ کہتے مالک کے کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں مقام ابراہیم کی اور نماز کی جگہ بناؤ۔ کیوں؟ قدم کے نشان ہے، پتھر ہے۔ رب نے کہا بات پتھر کی نہیں، بات ان قدموں کی ہے جو میرے ابراہیم کے ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جب قدم میری نشانی ہے تو وہ ذات کیسی ہوگی؟ اور اگلی بات، ہمارا تعلق کہتے ہیں خود ہی دفنا دیا، خود ہی کفناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مالک ان کے وسیلے سے دے۔ سوال آیا؟ اگر ذہن میں یہ سوال آئے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو دوزخ کا گڑھا بھی ہو تو عذاب ہوا، تو عذاب بھی زندگی کی علامت ہے، تو عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب ہو تو زندگی کی علامت ہے، تو عذاب ہو رہا ہے۔ تو جن کا وہ قبر جنت بن گئی، جنت کے باغ بن گئی، تو اگر ان کے پاس زندگی نہیں اور رحمت نہیں تو پھر زندگی کس کے پاس ہے؟ مجھے بتا دیں۔ جنت کا معنی کیا ہے؟ رب کی رحمت، اور جنت خود نور ہے۔ تو جو وہ نور میں رہنے والے بن جائیں، جن پر رب کا نور برسے، کیا وہ نور بانٹ نہیں سکتے؟
آگے نقطہ سمجھ. اور اگر یہ مانا ہو زندہ میں تو دعا جائز ہے، چلے جائیں، تو پھر یہ تعظیم یہ مقام ابراہیم کیوں کرتے ہو؟ نہ یہاں پر مقام قبر ہے کسی کی، یہ تو مقام ابراہیم ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، مالک خود اس کی تعظیم کروا رہا ہے. فرمایا تم تعظیم کرو، تمہیں اس سے غرض نہیں. ابراہیم میرا ہے، جو میرا ہو جائے وہ بھی کبھی مرتا ہے؟ جو ہو ہی میرا جائے. اگر وہ بھی مر گیا تو میری محبت کس کے ساتھ ہے؟ وہ موت کا ذائقہ ہے، وہ ہر ایک نے چکھنا ہے. اور سیدنا ابراہیم کا وہ واقعہ بڑا شاندار لگتا ہے. ہائے ہائے، جب اسرائیل آ گئے اور آ کر کہا، مجھے تو بڑا لطف آتا، آپ بھی لیں. اسرائیل آ گئے اور کہا کس لیے آئے ہو علیہ السلام؟ کہا سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام وقت آ گیا چلے. تو ایسے ہی کہا اسرائیل اندر دی سناوا، اندر دا ایک شکوا کرا تیرے نال، تو تے اپنا ہے نا، ادھر آ. کہا کیا بات ہے؟ فرمایا ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار دے. ہائے 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 ہائے، مار دے. رب نے وحی کی فارغ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور کہا ابراہیم میرے خلیل، ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات پسند نہ کرے. ساتھ ہی کا اسرائیل جلدی کر، میں یہی سننا چاہتا تھا کہ ملاقات آئی ہے. تو عرض کر رہا ہوں، یہ میں نے صرف ایک اشارہ دیا آپ کو. اب وقت بھی ختم ہو گیا، اگلا جمعہ پھر آگے کریں ہم ہیں. ذوق ابھی تو شروع ہوا تھا، چلیں کوئی نہیں انشاءاللہ. تو یہ مضمون ایک اور اسی سے روایت دے کر پھر حضور غوث پاک کی طرف ہم اگلی دفعہ ایک اور قرآن سے آیت لے کر چلے جائیں گے. یہ پہلا واقعہ آیا. پھر دوسرا واقعہ آ جاتا ہے سورہ النمل کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ کا دربار سجا ہے اور ملکہ سبا جو یمن کی ہے، اور آپ شام میں بیٹھے ہیں. شام اور یمن، کوئی ہوائی جہاز نہیں، کوئی بس نہیں، کوئی گاڑی نہیں. پیدل سفر ہے یا جانوروں کے ذریعے سفر ہوگا، کوئی اور سفر کا طریقہ نہیں ہے. مہینوں کا سفر، میلوں کا سفر، ہزاروں میلوں کا سفر. شام اور یمن بھی کوئی چھوٹے قریب تھوڑی ہیں. اور انہوں نے کہا یا ایھا الملأ، اے میری دربار کے سردارو، ایکم یأتنی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. ملکہ سبا کا تخت کون ہے جو میرے پاس لا سکے اس سے قبل کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں. یعنی وہ ملکہ سبا چل چکی تھی عیسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. وہ راستے میں ہیں تو بتائیں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. فرمایا ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہوا. فرمایا سلیمان علیہ السلام عرض کی، سلیمان علیہ السلام میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی نشست کو برخاست کریں. بے شک اللہ نے اس کے لانے پر مجھے طاقتور اور امانت دار بنایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات سنی تو توجہ سے یوں لگا قرآن کے بقول کہ میرے سلیمان نے چاہا نہیں یہ دیر ہے، اس سے جلدی. ذکر نہیں آیا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ہائے فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. اس وقت ایک اور دبلے پتلی سی شخصیت کھڑی ہوئی. سلیمان علیہ السلام کا وزیر عاصم بن برخیہ کھڑا ہوا رضی اللہ تعالی. کھڑے ہوئے کہا حضور، اور رب نے کہا ہم نے اسے آسمانی کتاب کا کچھ علم دیا تھا، اور کہا میں آپ کے پاس آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا. ایسے کرنے سے پہلے ہزاروں میل پڑا ہوا تخت، وزن بھی ہوگا، چیز بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لے آؤں گا.
فرمایا اور ساتھ ہی کہا جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت ایسے اپنے پاس دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی. میں نے کہا نا وہ اپنی جانب منسوب نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل. یہ سلیمان علیہ السلام کے امتیوں کا حال ہے، تو پھر جو مصطفیٰ کریم کے امتی ہوں اور ان کے اولیاء ہوں، ان کے متقین ہوں، ان کے پرہیزگار ہو، اور پھر جو شہنشاہ ولایت ہو، حضور غوث العظم ہو، غیث النداء ہو. علامہ ابن تیمیہ جی نے کہے قطب العارفین، عارفوں کے قطب ہوں، ان کا عالم کیا ہوگا. انشاءاللہ یہ مضمون آگے چلے گا. وما علیہ الا البلاغ.